ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ جی بھائی جان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ جی اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، خیریت، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے کچھ سوال بھیجے تھے شروع میں، تو میں نے کہا تھا جی کال بات کریں گے۔ سوال ایک تھا، آپ نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ پاک نے ہدایت والوں کو کی خصوصیات بیان کی ہیں، تو ان میں سے یہ ایک آیت ہے۔ اس آیت میں تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونے والی وہی کتاب اور پچھلے انبیاء کی طرف ہونے والی وہی اور ان پر ایمان لانے کو ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا کہ بعد میں آنے والی وہی پر ایمان لانا ہے یا پھر آگے بھی وہی ہوگی۔ مگر اس کے برعکس مرزا صاحب نے تو کافی کتابیں لکھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ نازل ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس آیت میں بتا دیتے۔ اچھا، یہ آپ کا سوال نمبر 1 ہے۔ اچھا، اب بالترتیب چلتے ہیں تاکہ پھر سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر باقاعدہ پورا پروگرام کیا ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس آیت پر پورا پروگرام میرا موجود ہے۔ میں آپ کو وہ بھی سینڈ کر دوں گا، لیکن ابھی ساتھ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اب اس سے کیا مراد ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، ہم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، اب ہمارا اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ جی بے شک۔ بے شک ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، جس سے بھی آپ پوچھیں گے کہ اس آیت میں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی کا بھی ذکر نہیں ہے، تو کیا اس پر ان پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے؟ حدیث میں ہے۔ احادیث میں ہے۔ کیوں احادیث میں؟ اس لیے ہے کیونکہ میں بھی اشارے ملتے ہیں ویسے۔ میں عرض کرتا ہوں، احادیث میں اس لیے ہے، کیوں احادیث میں ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان پر آنے والی وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب انہوں نے وہی جو ان پر آئے گی، جو وہ باتیں بیان کریں گے، ان پر ایمان لانا ضروری ہے نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بشارت دی تھی کہ آنے والا ایک مسیح آئے گا۔ اب اختلاف اس بات پر ہے کہ وہ مسیح جو آئے گا وہ پرانا ہوگا یا نیا ہوگا، اس بات پر اختلاف ہے۔ وگرنہ اگر صرف ہم اس آیت کو پکڑ کے رکھیں گے تو ہم خلافت راشدہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ہم مہدی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الفتن باب ذکر الدجال کی روایت ہے، روایت نمبر 73 اس میں اللہ کے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں فَأُوحَى إِلَىٰ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، کہ اللہ پس عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی کرے گا۔ وحی کا اجرات اس میں بھی ہے، اس حدیث میں ہے، اور اس حدیث کو کوئی بھی ضعیف نہیں کہتا، سارے مانتے ہیں اس کو۔ اب وہ قرآن سے کنٹراڈکٹ بھی نہیں کر رہی، قرآن سے نہیں ٹکرا رہی، یاد ہو نا کہ قرآن سے ٹکرائے۔ جی ہمارے مولوی کہتے ہیں کہ وہ انہیں نئی نبوت نہیں ملے گی۔ نہیں دیکھیں نا، نئی اور پرانی، ہم یہ کہتے ہیں کہ نئی اور پرانی کی اصطلاح آپ نے نکالی کہاں سے ہے؟ ہمارے پاس اصل میں کیا ہے؟ قرآن ہے نا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے خاتم النبیین استعمال کیا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ یار اس آیت میں تو ایسی بات لکھی نہیں کہ کوئی نیا آئے گا۔ اب نئے کا کوئی عربی میں لفظ تو ہوگا، پرانے کا عربی میں کوئی لفظ تو ہوگا۔ اب یہ اصطلاح تو موجود نہیں قرآن میں۔ اب یہ احادیث سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں، جی احادیث میں نزول مسیح ابن مریم کا باب موجود ہے کہ وہ آئیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نزول مسیح ابن مریم کی روایات تو ہیں، لیکن ان روایات سے یہ نتیجہ بالکل نہیں نکلتا کہ وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہوں گے جو رسول الی بنی اسرائیل ہوں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہوں گے۔ قرآن اگر ان کی وفات کا اعلان کر دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی واپسی کا کبھی بھی اعلان نہیں کریں گے۔ یہ تو ہے۔ ایک بات، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی خواہش نفسانی سے کلام نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی بات بیان فرماتے ہیں جو آپ کی طرف وہی ہوتی ہے۔ ایسی بات ہے، یہی بات ہے۔ اب قرآن ایک بات بیان کرے جی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیسے بیان فرما سکتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ اور وہ وہی واپس آئیں گے؟ نہیں بیان کر سکتا۔ اچھا بھائی، یہ جو حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے، جی ویسے میں نے کافی ان کی آیات پڑھی ہیں، جی تو حیات ثابت نہیں ہوتی، لیکن ایک آیت ہے اس کے بارے میں نے پوچھنا ہے۔ جی پوچھیں۔ وہ سورہ مائدہ کی میرا خیال ہے آیت 110 ہے، اس میں اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دیا، تو اس سے کیا مراد ہے؟
کتاب اور حکمت کا علم، حکمت دانائی کہتے ہیں کتاب کی تعلیمات، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن. دراصل نا، جی جی دراصل مولوی کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے کتاب اور حکمت، اور ساتھ اور کا لفظ آیا، اور انجیل اور تورات بھی لکھا ہوا ہے. اچھا. تو یہ رزلٹ نکالتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے، کتاب و حکمت کی، اور انجیل اور تورات کو دوسری. اگر ان سے پوچھیں، میں بتاتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، آپ ان سے پوچھیں کہ کتاب اور سنت کا اللہ تعالیٰ وہ علم دے گا کس طرح دے گا؟ وہی کے ذریعے. تو پھر وہی تو جاری ہو گئی. آپ تو وہی کا عقیدے نہیں رکھتے، پھنس کے نا پھر یہاں پہ بھی. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نہیں ہوگی، اور قرآن کی یہی آیت پیش کرتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کتاب و حکمت سکھائے گا، یعنی قرآن و سنت سکھائے گا. عجیب بات ہے یار. یا تو آپ کہیں کہ وہی جاری ہے، یا پھر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ بھائی ان کو نہیں سکھائے گا، وہ وفات پا چکے ہیں. اب قرآن کا یہ حسن ہے. آپ کا نام کیا، اگر آپ کو میں نام سے مخاطب کر سکوں تو؟ میرا نام محمد زہیم. محمد زہیم. زہیم. اچھا زہیم صاحب، بات یہ ہے میرے محترم کہ قرآن کا یہ حسن ہے کہ قرآن کی اگر بندہ ایک ترجمے میں ڈنڈی مارے گا نا تو قرآن دوسری جگہ سے اس کو پکڑ لے گا. وہ کہے گا نہیں ایسے میں نے تجھے جانے نہیں دینا. یہ قرآن کا حسن ہے کہ قرآن کے ترجمے میں بندہ بگاڑ پیدا نہیں کر سکتا، چاہ کر بھی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ میں قرآن کے ذریعے ترجمہ کروں گا نا کہ بھائی اللہ نے عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا علیہ الصلوۃ والسلام، تو قرآن کی دوسری آیات ماننے ہو جائیں گی. قرآن کہے گا، قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ تمہارے لیے اس زمین پر مقررہ وقت کے لیے رہنا ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، تم اسی زمین میں زندہ رہو گے، اسی زمین میں مرو گے، اور اسی زمین سے نکالے جاؤ گے. اب قرآن نے ایک کلیہ بیان کیا، قانون بیان کیا. اب اس قانون اور کلیے کو عیسیٰ علیہ السلام اگر توڑ کر آسمان پر جاتے ہیں تو قرآن میں بگاڑ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کہ قرآن ایک کلیہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی اسی زمین پر رہنا ہے، اسی دنیا میں رہنا ہے. اور قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ موجود ہے افلا یتدبرون القرآن، کہ تم قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ کلام غیر اللہ کو ہوتا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوتا، تو اس میں بہت سا اختلاف ہوتا. اب اس میں اختلاف نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے. اگر اس میں اختلاف معاذ اللہ پیدا ہو جائے گا تو ماننا پڑے گا کہ بھائی یہ خدا کی طرف سے ہے ہی نہیں. ایسی بات ہے. اب قرآن کی آیات بھی ہمیں ملتی ہیں جن میں نبوت کے اجرا کی دلیل ملتی ہے، نبوت کے اجرا ثابت ہوتا ہے کہ نبی آ سکتا ہے. قرآن سے جس نبوت کی بندش کا ذکر کیا گیا نا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اب اس خاتم النبیین میں جس نبوت کی بندش کا ذکر کیا گیا ہمارا اس پر ایمان ہے. وہ کس نبوت کی بندش کا ذکر کیا گیا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت مکمل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے، اپنا الگ کو دین لے کے آئے، اپنا الگ کو رستہ نکالے، یا آپ کی نبوت سے ہٹ کر کوئی آئے. یہی ترجمہ امام ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جو کہ مجدد بھی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں. وہ بھی اپنی کتاب موضوعات الکبریٰ میں یہ بات بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے خاتم النبیین سے کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے. ہم کہتے ہیں کہ ایک تو قرآن بھی دلیل دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی دلائل دیتے ہیں، اور آپ کے بزرگان بھی یہ باتیں بیان کرتے ہیں. آپ کن کن باتوں کا انکار کریں گے؟ اور یہ صرف عوام الناس کو جذباتی کرنے کے لیے. اب یہ جس طرح کل ایک بندہ آیا ہوا تھا وہ ذکا اللہ، کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کوئی ایسی کمی رہ گئی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے مرزا صاحب آئے. اور بھائی ہمارا کہاں پر یہ زمانہ رو رہا ہے امام مہدی کو. ہاں، ہمارا دعوی کب ہے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمی رہ گئی تھی؟ ہم تو یہ نہیں کہتے. کیا انبیاء صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ کوئی کمی رہ گئی ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی کمی تھی جس کے بعد ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ نہیں کمی تھی. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کوئی کمی تھی، ان کی وہ نبوت میں کوئی کمی تھی جو اللہ نے پھر اس طرح، تو مطلب گویا یہ کہنا پڑے گا کہ ہر نبی کی نبوت میں کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے وہ دوبارہ نبی بھیج دیا. نبوت یہ نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ نبی لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے. اب پہلے جو قوانین تھے کہ نبی اس لیے بھیجے کہ لوگوں میں جب ان کی دین میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا، ان کی شریعت کو بدلا جاتا تھا، شریعت میں تروڑا مروڑا جاتا تھا، شریعت میں اپنی مرضی کے مطالبہ پر مفہوم اور شریعت کو منسوخ کیا جاتا تھا، اور اس میں بگاڑ تعریف کی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ انبیاء بھیج کر ان کی غلطی کو درست کیا کرتا تھا. اب امت محمدیہ میں اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ اب قرآن میں کوئی بندہ وہ تغیر نہیں کر سکتا.
کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا. اس کا قرآن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ لے لیا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ نے دین میں بگاڑ نہ ہونے کا بھی وعدہ لیا ہے؟ یعنی اس امت میں کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا؟ نہیں وعدہ لیا. کہیں بھی یہ بات بیان نہیں ہے کہ اس امت میں کبھی بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ احادیث موجود ہیں. ہو گیا تھا تقریباً سنی شیعہ کا. ہاں، بلکہ اس امت میں بگاڑ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے. میں نے کل بھی پروگرام میں وہ روایت بیان کی تھی کہ یو شکل الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا رسمه الا اسمه، کہ گمان ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ ہے کہ اسلام صرف نام کرایا جائے گا. اب آپ خود سوچیں ذہین بھائی، ابھی آپ حالات حاضرہ دیکھیں، ارد گرد نظر دوڑائیں، کیا اس امت میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا؟ بے شک ایسی بات ہے. وہ ڈاکٹر اسرار احمد وہ بھی یہی رونا روتا ہے. وہ بھی یہ وہ کہتے ہیں پاکستان کی اکثریت عوام منافق ہے. جی ایسی بات. یہی بات بیان کرتے ہیں. ان کے علماء چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں بھائی دودھ میں پانی نہ ڈالا کرو، بھائی ملاوٹ نہ کیا کرو. اسے بگاڑ نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ مدرسوں کے مسجدوں کے مولویاں اپنی بیٹیوں بچیوں اور بچوں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں، یہ بگاڑ نہیں ہے؟ جی ایسی. ہر بندہ قرآن کی اپنی منچاہی تفسیر کر رہا ہے، یہ بگاڑ نہیں ہے؟ جی جی ہر محلے کا مولوی کہتا ہے بھائی میرا دین ٹھیک ہے، ہر محلے کا مولوی کہتا ہے میرا دین ٹھیک ہے، تو یہ بگاڑ نہیں ہے؟ جی جی ایسی بات ہے. اب 10 بندے بیٹھے ہوں، ذہین بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 10 بندے بیٹھے ہوں، دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی چشتی وشتی سارے بیٹھے ہوں، ہر بندہ اپنی طرف سے یہ کہے گا جی بھائی میں جو قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ان مسائل کا حل کس نے پیش کرنا تھا؟ ان مسائل کا حل اس نے پیش کرنا تھا جو خدا کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرے کہ بھائی مجھے خدا نے بھیجا ہے، میں امام مہدی ہوں، میں مسیح موعود ہوں، خدا نے میری اصلاح کی ہے، میں آپ لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں. جی اس کے ہاتھ پر سب نے متفق ہونا تھا. اب ابن عربی اور باقی بزرگان یہ کہتے ہیں کہ جب امام مہدی دنیا میں تشریف فرما ہوں گے تو اس وقت کے علماء جو ہوں وہ ان کے سب سے بڑے مخالف ہوں گے. کیوں؟ جی جی پڑھا ہوا ہے میں نے یہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے آنے سے ان کا اثر رسوخ جاتا رہے گا. جی ویسے بھی ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے یہ. ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا. کیوں ہوتا ہے بھائی؟ کیا ساڈے ابا غلط سی، ہمارے دادا پردادا غلط تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ باتیں بیان کی گئی ہیں کہ بھائی آپ نیا دین لے کے آگے، ہمارے آباء و اجداد غلط تھے. تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ بھائی تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، اس پر تم کو پختہ دلیل لے کے آؤ. قرآن نے تو دلیل کا تقاضا کیا ہے. ہم بھی نان احمدی سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی پختہ دلیل ہے، تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کا عقیدہ پختہ ہے تو کوئی دلیل لے کے آئیں، ہم مان لیں گے. ہم اگر قرآن سے بھاگیں گے تو ہم بھائی مکفر ہیں، ہم بھاگنے والے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ فیصلے کرو قرآن سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اس سے ہٹ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. جی ایسی بات ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ نے ایک سوال کمپلیٹ ہو گیا آپ کا. وہ تھوڑا سا کتاب و حکمت والا ایکسپلین کر دیں کہ ایک مطلب کہ لکھا بھی ہوا ہے تورات اور انجیل اور ساتھ ہی کتاب اور حکمت، اس سے مطلب نہیں میں بتاتا ہوں. کئی جگہ پہ قرآن کا جو معنی ہے نا، واو استعمال ہوتا ہے اور کے لیے، واو استعمال ہوتا ہے یعنی کے لیے بھی، یعنی کتاب و حکمت یعنی تورات اور انجیل. ٹھیک ہے، مطلب قرآن میں واو کئی مفہوم میں آتا ہے. واو سے مراد ہوتا ہے اور. یہ مثال کے طور پہ یار میں نے کھانا کھایا، میں نے اور پیزا کھایا، اور میں نے یہ کھایا. اب میں کہتا ہوں جی میں نے کھانا کھایا یعنی میں نے پیزا کھایا، اب کھانے کی وجہ پیزے میں ہو گئی ہے. اس طرح ہی قرآن کی کئی آیات میں جب واو آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کی آگے تشریح موجود ہے کہ اس واو سے کیا مراد ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے، اس نور کی آگے پھر وضاحت بھی کی ہے. اس طرح اور کئی مفہوم ہیں، کئی آیات ہیں، اس آگے واو کی وضاحت بھی ہوتی ہے. تو اس میں بھی یہی وضاحت ہے. اور یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان بھی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کتاب و حکمت سے مراد یہ ہے کہ جو تورات اور اناجیل ہے. میں آپ کو ڈاکٹر اسرار صاحب کو وہ کلپ بھی بھیج دوں گا، میں نے خود باقاعدہ وہ سنا ہوا بھی ہے. ہاں جی، یہ اس سے مراد یہ، اگر اس سے مراد کتاب و سنت ہوگی یعنی قرآن و سنت ہوگی تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر وہ کتاب و سنت سیکھیں گے، پھر سکھائیں گے. جی ایسی بات ہے. اور وہی تو پھر جاری ہوگی. کے مطابق تو ابھی 33 سال کے بعد آنا ہے، انہوں نے 33 سال کی عمر کے بعد عمر نہیں شروع ہونی ہے. ہاں جی بالکل، 33 سال کے بعد ان کی عمر شروع ہونی ہے، اور اس کے بعد پھر 40 سال حکمرانی کرنی ہے انہوں نے. یعنی 40 سال کا عرصہ ہوگا، پھر 40 سال انہوں نے پہلے سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد پھر سکھانا بھی ہے. لیکن کہیں بھی نہیں ملتا کہ بھائی وہ سیکھیں گے پھر سکھائیں گے. کوئی روایت ملتی ہے اس طرح کی؟ نہیں ملتی. سب سے پہلی بات تو یہی نہیں ملتی کہ بھائی وہ واپس آئیں گے، پھر واپس آ کے سیکھنا سکھانا تو بہت بات کی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی ایک روایت پڑھا تھا، جی پتہ نہیں صحیح بخاری کی تھی یا کوئی اور،
اس میں انہوں نے خود سے ہی آسمان کا لفظ ہاں ایسے ہی کرتے ہیں، وہاں پر جہاں پہ ہوگا نا کہ نازلہ عیسیٰ ابن مریم، تو نازلہ کیا گیا آسمان خود ہی لگا دیں گے۔ جی اب قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چوپائے کو نازل کیا۔ اب چوپائی یعنی چار پائے چار پاؤں والے جانور جو ہیں وہ آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہاں زمین میں اللہ کہتا ہے ہم نے لباس نازل کیا، لباس آسمان سے آتا ہے۔ ابھی آپ نے جو کپڑے زیبدان کیے ہوئے ہیں یہ آسمان سے آئے ہیں۔ نہیں، یہ زمین میں ہی بنا اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا، لوہا آسمان سے آیا ہے۔ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ طلاق کی آیت ہے قد انزل اللہ ذکر رسولہ، کہ ہم نے تم میں ذکر کرنے والا رسول بھیجا۔ تو کیا نازل کیا؟ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نازل ہوئے ہیں؟ قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، کہ ہم نے تم میں ذکر کرنے والا رسول نازل کیا۔ تو کیا میرے بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان سے نازل ہوئے ہیں؟ نہیں نہیں کبھی بھی نہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک ٹرم ہوتی ہے، لغت کیا کہتی ہے، لغت کا معنی کیا ہے، لغت کا مفہوم کیا ہے، اس کی یہ تراجم تشریح کیا ہے، وہ دیکھنے کے بعد پھر بندہ کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ نازل کا لفظ لاگ گیا تو بھائی آسمان لگا دو۔ کسی نے کہا بھائی آسمان، اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث مل جائے، کوئی الفاظ مل جائیں کہ انہوں نے فرمایا ہو کہ وہ آسمان سے آئیں گے، تو ٹھیک ہے بھائی آپ نازلہ کے ساتھ آسمان لگا دیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، مان لیں گے ہم۔ جی جی ایسی بات ہے۔ کمپلیٹ ہو گیا ایک سوال؟ جی ایک سوال آپ کا کلیئر ہو گیا؟ جی جی ہو گیا۔ اچھا، آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اگر مرزا صاحب کے انکار کرنے والے گمراہ اور گناہگار اور کافر ہیں تو پھر تو ماضی میں ایسے کافی علماء اور صوفی بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے مرزا صاحب کی مخالفت کی، مگر انہیں کشف الہام خواب میں ختم نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کام کی تائید کی گئی اور بشارتیں ملتی رہی، جیسا کہ صحیح حدیث میں بھی ملتا ہے کہ میری امتوں کو خوابوں کے ذریعے بشارتیں دی جائیں گی، لیکن جماعت احمدی ایک جنتی فرقے اور باقی سب دوزخی فرقے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیح موت کے بارے میں امتوں کو خوابوں میں آ کر جھوٹا نبی کہہ رہے ہیں اور اس سے مسیح موت کی مخالفت کی بشارت دے رہے ہیں؟ یہ تو معاذ اللہ ناانصافی ہوگی نا۔ اور یہ کہ ان میں بعد لوگ جنہوں نے میرے صاحب کی مخالفت کی، ان کی وفات کے بعد ان کی قبر سے بھی خوشبو کی کئی واقعات ملتے ہیں اور سچے واقعات کئی لوگ گواہ ہیں، نیچے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو میرے بھائی جی ہیں کہ اگر مرزا صاحب کے انکار کرنے والے گمراہ گنہگار اور کافر ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہم مرزا صاحب کے انکار کرنے والے کو گمراہ کہتے ہیں، گنہگار کہتے ہیں، اور کافر ان معنوں سے کہتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا ہے۔ ہم کافر ان معنوں سے نہیں کہتے کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہے۔ ہم جہنمی کا سرٹیفکیٹ کسی کو بھی نہیں دیتے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے۔ ابو جہل تو جہنمی تھا نا۔ ابو جہل تو جہنمی تھا، وہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مکفرین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مکفرین ہیں وہ سارے جہنمی ہیں، جتنے بھی مکفرین ہیں ان کے بارے میں تو دو ٹوک رائے ہے۔ مسیح موت کے کیوں نہیں جہنمی؟ میں عرض کرتا ہوں مسیح موت کے جہنمی اس لیے نہیں ہے کیونکہ مسیح موت کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ وہ خدا کے ہاں قابل مواخذہ ضرور ہیں، یعنی خدا کے ہاں وہ جواب دہ ضرور ہے کہ انہوں نے انکار کیوں کیا تھا، کیا آیا ان تک اتمام حجت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ جی اگر تو ان تک بھی اتمام حجت ہو گئی ہے اور خدا کے نزدیک اتمام حجت ہوئی ہے، اتمام حجت سے مراد ہے کہ پیغام مکمل صورت تک پیغام پہنچ گیا ہے اور کسی قسم کی کوئی کمی۔ جی وہ میں نے مرزا صاحب کی کتابوں سے پڑھا تھا جی جی کہ انہیں دنیا میں عذاب دیا گیا ہے، یہ جو مولوی ثناء اللہ امرتسری یا یہ جو اس طرح کے مولوی اور ان کے دشمن تھے اس وقت پہ، جی جی کسی کو سانپ نے ڈسا، کسی کو کوئی اس طرح وغیرہ، جس طرح جنرل ضیاء الحق کے بارے میں ہاں مرزا طاہر صاحب سے مباہلہ ہوا تھا، وہ جی اس طرح جی وغیرہ۔ ہم یہ کلیہ ساروں کے متعلق استعمال نہیں کرتے۔ جی ہم یہ کلیہ مثال کے طور پہ جو مرزا صاحب کے مد مقابل آئے اور پھر آ کے مر گئے ہیں، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں بھائی وہ جہنمی تھے۔ جی جو مد مقابل آ کے باقاعدہ مخالفتیں کی ہیں، جو حضور کی ہم اثر تھے، ان کے زمانے کے تھے۔ اب جس طرح آپ نے سلام اللہ امرتسری کا نام دیا، یہ وہ مولوی ابو سعید حسین بٹالوی کا نام دیا، یہ بھی ان کے زمانے میں تھا، نذیر حسین دیلوی اور اس طرح کی اور پیر میل شاہ گولڑی، تو ان کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہے بھائی کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ مد مقابل آ کے سر کی مخالفت اور تصدیق کی ہے۔ جی تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہم گمان رکھتے ہیں۔ باقی جو آج ابھی ہماری دنیا جو موجود ہے، اب 3 نومبر 2022 ہے، تو اس میں اگر کوئی بندہ کسی مرزا صاحب کا انکار کرتا ہے اور انکار کے ساتھ ساتھ پھر وہ بدتمیزی، بدزبانی اور گستاخانہ جملے بولتا ہے، تو خدا کے یہاں وہ قابل مواخذہ ضرور ہے۔ جہنمی کا سرٹیفکیٹ بھائی ہم نہیں دے سکتے کہ بھائی وہ پکا جہنمی۔ ہاں اگر وہ گالیاں نکالتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے اور اسی پر مر جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی وہ جہنمی ہے، جو گالیاں نکال رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، بدزبانی کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو پکا پیٹا فتویٰ ہوگا ہمارا۔ جی جس طرح وہ شمس الدین وہ لوگ یا یہ ختم نبوت والے کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بات۔ ابھی تو وہ زندہ ہے نا، ابھی تو وہ زندہ ہے۔ اگر وہ اسی چیز پر مرتا ہے اور یہی بدتمیزی اور بدزبانی کرتا ہے اور گالیاں نکالتا ہے اور اسی چیز پر مر جاتا ہے تو ہمارا یہی موقف ہے۔ اچھا اچھا ایک بندہ مثال کے طور پہ عظیم بھائی، اب ایک بندہ مرزا صاحب کا انکار کرتا ہے، جی میں نہیں مانتا،
اب میں نہیں مانتا ساتھ وہ کوئی مخالفت کر رہا ہے تو صرف ایک علمی مخالفت کر رہا ہے. ہم اس کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ وہ خدا کے یہاں قابل مواخذہ ہے. خدا پوچھے گا کہ تو نے کیوں انکار کیا. اگر اس کی وجہ خدا کے یہاں قابل معافی ہوئی تو خدا بخش دے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ میں سمجھ گیا. ہاں جی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ جنتی فرقہ ہے. بالکل درست انڈرسٹوڈ بات ہے. ہمارا یہ ماننا ہے, ہمارا یہ ایمان ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ باقی سب دوزخی فرقے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی گمراہ ہیں. لیکن بھائی حدیث میں تو وہ لفظ آیا نا, وہ آگ والے ہوں گے. آگ والے ہوں گے نا. کلہم فی النار. اب نار سے مراد ایک جہنمی تو نہیں ہوتا. نار سے مراد گمراہ بھی ہوتا ہے. نار سے مراد گمراہی کے گڑھے میں گرنا بھی ہوتا ہے. جی یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی. اس لیے یہ رسول اللہ کبھی بیان فرما سکتے ہیں کہ بھائی ایک جنتی اور باقی سارے جہنم کے گڑھے میں ہوں گے. اسلام ایسا دین تو نہیں ہے میرے بھائی کہ سارے کو جہنم میں گرائے. لیکن اس امت کو حضرت موسیٰ کی امت سے مشابہت ہے نا. جی. تو جو یہودی حضرت عیسیٰ کے خلاف آئے تھے تو ان کی تو بڑی وعیدیں ہیں قرآن میں. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ تو تشریحی نبی کے برخلاف آئے تھے نا. اب اس طرح ہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف آئیں گے ان کے لیے بھی وہی وعیدیں ہیں. جی موسیٰ علیہ السلام کی تشریح نبی تھے کیا؟ کون؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں, وہ تشریح نبی نہیں تھے. ان کی شریعت تو نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہوئے تھے, مطلب کہ پیدا ہوئے تھے تب, جی تو تب بھی حدیث کے مطابق فرقے بنے تھے. میرا خیال ہے 71 حدیث میں بھی ملتا. نہیں, حضرت عیسیٰ کے ماننے والا وہ 72واں فرقہ تھا. اس سے پہلے جو فرقے تھے وہ اور تھے. ہاں انہوں نے مخالفت کی, انبیاء کے مخالف آگے, انبیاء کے مقابل پہ آگے, بدتمیزی کی, بد زبانی کی, طرح طرح کے فتوے لگائے, قتل کرنا چاہا, صلیب پر چڑھانا چاہا. ایسی بات. ان کے بارے میں پھر قرآن میں بھی آ گیا وللظالین. اور وللظالین تو آ گیا عیسائیوں کے بارے میں. مغضوب آ گیا ان یہودیوں کے بارے میں. ہاں, مغضوب ان یہودیوں کے بارے میں وللظال آ گیا عیسائیوں کے بارے میں کہ وہ گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے ایک نبی کو خدا اور خدا کے برابر کر دی. اور دوسری بات یہ, آپ نے ایک بات اس میں ایک پوائنٹ یہ اٹھایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ بھائی آپ ختم نبوت کا کام کرتے جاؤ, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. یہ میں نے بہت دیکھا ہے. ہاں, میں عرض کرتا ہوں آپ کو. اب دیکھیں, جو بندہ جماعت کے مخالف کام کر رہا ہے, اب اس کو پتہ ہے کہ بھائی اس نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا اور برقرار رکھنا ہے. وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ جھوٹی باتیں نہیں بیان کر سکتا؟ اب اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس بات کا فیصلہ کرے گا نیوٹرل بندہ. نیوٹرل بندے سے مراد یہ ہے کہ آپ ابھی مطلب نیوٹرل ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ احمدیت سچی ہے یا جھوٹی ہے. آپ ایک صدق دل سے تحقیق کر رہے ہیں اور اس اثناء میں آپ خدا کی طرف سے ایک خواب پاتے ہیں کہ بھائی میں یہ خواب دے رہا ہوں, میرے ساتھ جو ہیں وہ بڑے صادق ہے, صادق الامین ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو پوسٹ بنائی ہے اور اس طرح. تو اس ضمن میں بھائی آپ کے جو خواب ہے, آپ کی جو بات ہے وہ قابل تصور ہوگی, قابل دید ہوگی, بات مانی جائے گی. ایک بندہ جس کا مقصد ہی جھوٹ بولنا ہو, پروپیگنڈا کرنا ہو, کیا جھوٹے کی خواب میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ بھائی وہ بندہ یہ ہے, وہ بندہ وہ ہے, اور وہ بندہ جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. آپ یہ ثناء اللہ امر سری نہیں, پیر میر علی شاہ گولڈوی, وہ یہ بیان کرتا ہے کہ میں جب سعودی عرب میں تھا, مکہ میں تھا, تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا کہ تو یہاں پہ مکہ میں آ گیا اور وہاں پہ جناب میری حدیثوں کے اوپر کینچیاں چل رہی ہیں, تو وہاں کیوں نہیں جاتا؟ تو پھر وہ کہتا جی میں وہاں مکہ سے پھر میں جناب قادیان میں, اور پھر میں نے مقابلہ کیا. اور وہ بندہ ثناء اللہ وہ میر علی شاہ گولڈوی جو ہمیشہ میرے ساتھ سے بھاگتا رہا, ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا, بدتمیزی بدزبانی کرتا رہا, جب بھی مقابل پر بلایا رائے فرار اختیار کی. مولوی تو کہتے ہیں کہ وہ مرزا صاحب بھاگتے تھے. مولوی کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں بھائی اس پر مناظرہ کر لو, گفتگو کر لیں. وہ کہتے ہیں, وہ ایک کہانی بناتے ہیں, وہ ایک کہانی سناتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ گولڈوی نے جب مناظرے کے چیلنج کیا تو کہا کہ بھائی تم بھی قلم رکھو, میں بھی قلم رکھتا ہوں, اور پیر میر علی شاہ گولڈوی کی قلم خود بخود چل پڑی. یہ اس کی زندگی سے ثابت کریں یہ بات. جی فیس بک پہ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کرامت ہوئی. ہم کہتے ہیں یہ ثابت کرے, اس کی زندگی میں یہ کرامت ثابت کرے. یہ تو واقعی جھوٹ ہے, یہ تو باتیں ہی جھوٹی ہیں. جو اصل میں مقابلہ تھا وہ مقابلہ تھا تفسیر سورۃ فاتحہ لکھنا. 70 دنوں کا ٹائم تھا. تفسیر بڑی مرزا صاحب کی بہت کمال کی ہے. پڑھی آپ نے؟ جی تھوڑی بہت پڑھی ہے, بہت ہی مطلب کہ ایسے لگتا ہے کہ اعلیٰ بندے نے لکھی ہے. اعجاز المسیح نام سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے, اللہ کے فضل کرم سے, تفسیر سورۃ فاتحہ. میں نے لایا تھا, ایک اور بھی ہے نا تفسیر کی کتاب ہے, صرف سورہ فاتحہ پہ لکھی ہوئی ہے, کسی نے وہی اسی کی بات ہے نا, اسی کا نام اعجاز المسیح ہے. جی مسیح کے اعجاز اسی کا نام ہے نا, اعجاز المسیح, تفسیر سورۃ فاتحہ اسی کو کہا جاتا ہے. تو آج تک یہ پیش نہیں کر سکے پیر میر شاہ گولوی کی تفسیر.
اگر وہ سچا تھا اس کی قلم خود بخود چل پڑی تو وہ قلم چلنی بھی کہاں ہے؟ جی یہ تو ہے. قلم چلی ہے تو لکھا تو ہوگا نا، قلم چلنا نہیں ہے، قلم ہمیں ہوا میں ہی چلتی رہی ہے. جی تو جو چلی ہے قلم اس کی تحریر دکھائیں بھائی کہاں پہ اس کی تفسیر سے فاتحہ، اور عربی میں لکھنی تھی، جی وہ پیش کر دیں. آج تک نہیں پیش کر سکے. یہ سوال مکمل ہوا ہے. جی ہو گیا. اچھا آگے آپ نے سوال لکھا ہے، سوال نمبر 3. صحیح احادیث میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، جس میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی. مسند احمد کی آپ نے اگر روایت نمبر بھی لکھا ہے جماعت احمد کے نزدیک تو احمدی جماعت ہی سچی ہے اور باقی دوست کی ہیں. تو کیا پھر اس حدیث کو جھوٹی کہا جائے گا؟ کیونکہ مرزا صاحب کتاب نبوت کو تو تقریباً 140 سال ہو چکے ہیں، اور ان سالوں میں تو جماعت احمد کی آبادی تو بہت ہی کم رہی ہے. تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 میں اتنے کم مسلمان صفحے، باقی کتنے زیادہ انبیاء کرام کی صفحے صرف 40 صفحے ہوں؟ تو ہم تو یہ کہتے نہیں، میں نے یہ پہلے سوال حل کر دیا، آپ کو جواب دے دیا کہ ہم یہ کلیئر ہو گیا. ہاں کہ یہ ہم جنمی کہتے نہیں ہیں. اچھا سوال نمبر 4 ہے کہ جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے کہ دجال اور یاجوج ماجوج کا بھی ظہور ہوگا، اور جماعت احمدیہ کے نزدیک اسے عیسائی پادری اور مغربی سلطنت کہا جاتا ہے. مگر اس میں سوال یہ ہے کہ یہ پادری اور یہ مغربی عوام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھی، یہ تب بھی فتنہ تھا، ان کا ظہور اب کس طرح ہوا؟ یہ کوئی نئی مخلوق تو نہیں ہے. اور خاص کر یاجوج موجود جو کہ ایک دیوار توڑ کر نکلیں گے جیسا کہ احادیث میں ملتا ہے، لیکن وہ دیوار کیا تھی جو ذوالقرنین نے بنائی تھی. اچھا یہ سوال نمبر 4 بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ دجال کو ہم کہتے ہیں کہ عیسائی اور مغربی اقوام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ دجال کے فتنہ کا ظہور ہوگا، اس کا خروج ہوگا. خروج کسے کہتے ہیں؟ جو پہلے چیز موجود ہو. اب کیا دجال کا جو فتنہ تھا یعنی جو عیسائی اقوام تھی، کیا اس وقت جو ان کی ایجادات ہیں اس وقت تھیں؟ کیا اس زمانے میں جو انہوں نے اپنی اشاعت کا کام کیا، جھوٹی اپنی وہ دین مذہب کی پرچار کی ہے، کروڑوں کتابیں پبلش کی ہیں، کروڑوں روپیہ، لاکھوں اربوں روپیہ لگایا، کیا اس وقت انہوں نے لگایا تھا؟ کیا اس وقت اسلام کے خلاف سارے اکٹھے ہو کر انہوں نے یہ کام کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. یہ کام شروع ہوا. اچھا اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں کیا؟ اس زمانے میں نہیں تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی تو موجود تھے. تب تلواروں سے ہوتی تھی تقریباً، جو بھی جنگ ہوتی ہاں اس وقت تو تلواروں کی جنگ اتنی خوفناک نہیں ہوتی جتنی قلم کی جنگ ہوتی ہے. کیونکہ تلوار کی جنگ گردن پہ لگی بندہ گیا. قلم کی جنگ ایسی ہوتی ہے کہ ایک تحریر لکھ دی، اس کا جواب لکھنے میں عرصہ لگ جاتا ہے، اس کا جواب پھر جواب در جواب چلتا رہتا ہے. اب جس طرح اگر کوئی بندہ کوئی کتاب لکھ تو سہولیات بھی نہیں تھی. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ اس وقت دجال کا فتنہ اتنا عروج پر ہوگا. اب دیکھیں کتنا عروج تھا آج سے 200 سال پہلے، اور آج بھی کس قدر ایجادات ہو رہی ہیں، کس قدر وہ اپنی کتابوں کی اشاعت کر رہے ہیں. آئے روز ان کی لاکھوں کروڑوں کتابیں پبلش ہو رہی ہیں، یہ پبلش خانے ایجاد ہوئے، ساری چیزیں ایجاد ہوئیں. اس دور کی حضور نے بات فرمائی تھی. جی ایسی بات ہے. یہ تو سب 18ویں صدی میں ہوا، 18ویں جب حضور کا جب مرزا صاحب کا دور، جب ان کے بعثت ہوئی ہے. جی تو یہ ساری حیران کرنے والی بات ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوا اسی وقت دجال کو مارنے کے لیے مسیح کا ظہور بھی ہو گیا. اور دجال کی سب سے بڑی طاقت کیا تھی؟ دجال کی سب سے بڑی طاقت یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو یسوع المسیح کہتے ہیں، خداوند کہتے ہیں، کہ وہ زندہ ہیں. مرزا صاحب نے انہی کے خدا کو مار دیا اور ان کی بائبل سے ثبوت دیے کہ بھائی آپ انجیل کہتی ہے کہ بھائی وہ فوت ہو چکے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟ اور یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں تھا کہ مرزا صاحب نے آ کے کہا جی فوت ہوئے تو ہوئے ہیں، قرآن کہتا ہے. اب یہ بھی بحث آتی ہے کہ اگر قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ فوت ہو گئے تو پھر مرزا صاحب کو آ کے کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اب یہ سوال ایسے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ صحیح طرح ایکسپوز کرنا تھا. اب اس وقت لوگوں نے اتنے سوالات نہیں کیے جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اس کی کوئی دلیل دیں، یا فوت ہو گئے کوئی دلیل دیں. ہمیں ایسی بحث اس زمانے میں نہیں ملتی. اب جس زمانے میں وہ دجال نے اپنا خروج کیا، دجال اپنے انتہا کو پہنچا اور اس نے یہ مثالیں دی اور کہا کہ بھائی ہمارا یسوع المسیح خداوند زندہ ہے اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، تو ہم بڑا کون ہوا؟ کس کا مرتبہ بڑا ہوا؟ تو پھر اس زمانے میں ان کا منہ توڑنے کے لیے ایک مسیح اس دجال کو مارنے کے لیے ایک مسیح جانا تھا، اور وہ دجال مار دیا. اور قرآن کہتا ہے کہ اصل میں ہلاک وہ ہوا جو دلیل سے ہوا، اور زندہ وہ جو دلیل سے ہوا. تو اس دجال کو ہلاک کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ دجال کو ہلاک کرے گا، دجال کو قتل کرے گا، کہ وہ دجال قتل ہو گیا، یعنی ان کو دلائل کے میدان میں مکمل قتل کر دیا. جی یہ بھی کلیئر ہو گیا. اب جو عیسائیوں کا سب سے بڑا عقیدہ ہے ان کا ایک فرقہ ہے یونیٹرین.
یہ عیسائیوں کا ایک فرقہ ہے یونیٹرین، اس نے بھی اس عقیدے کو چھوڑ دیا کہ یسوع المسیح زندہ آسمان پر ہے، وہ قرب قیامت واپس آئیں گے، وہ اس عقیدے سے بیزار ہو گئے ہیں۔ ہاں کیا یہ عیسائیت کی موت نہیں ہے؟ جی بے شک ہے۔ کیا عیسائی آپ کھلے عام یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یسوع المسیح زندہ ہے وہ واپس آئیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ کبھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ کہیں گے تو ان کے مد مقابل کون آئے گا؟ احمدی مسلمان کو بھائی ثابت کرو، اپنی کتاب سے ثابت کرو۔ ہم یہ نہیں کہیں گے قرآن کہتا ہے، قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے۔ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہاں قرآن کو تو مانیں گے نہیں بھائی، ہم تمہارے قرآن کو کیوں مانیں؟ ہم کہیں گے قرآن کو چھوڑو، تمہاری بائبل کہتی ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، آؤ بائبل سے ثابت کرو، جی جی ایسی بات۔ تمہاری مقدس کتاب ہے بائبل۔ میں نے وہ پڑھی ہوئی ہے مسیح ہندوستان میں، کتاب پوری پڑھی ہوئی ہے۔ ہاں کافی اس میں انہوں نے مرزا صاحب نے دلائل لکھے ہیں۔ دلائل لکھے ہیں۔ تو یہ باتیں، اب اس سوال کا بھی جواب آپ کو مل گیا۔ اچھا دوسرا آپ نے وہ دیوار کی بات کی ہے، دیوار کے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، وہ دیوار کو چاٹیں گے، یہ بھی ذکر ملتا ہے نا ایک۔ یہ اکثر کس سے کہانیاں ملتی ہیں کہ یاجوج ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو ہر صبح نکلتی ہے اور جناب وہ دیوار کو چاٹتی رہتی، بالکل حدیثیں ملتی ہیں۔ یہ حدیثیں ساری من گھڑت اور موضوعات، یہ ساری یہ موضوع حدیثیں ہیں ہاں جس میں یہ ذکر ملتا ہے نا کہ وہ دیواروں کو چاٹ رہے ہیں اور چاٹتے چاٹتے شام ہو جاتی ہے، جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے دیوار ختم ہو گئی، وہ نکل دوڑیں گے۔ اچھا یہ موضوع حدیث ہیں۔ یہ من گھڑت حدیثیں یار، ایسی کو قوم ہے اللہ کے بندے کو جو دیواروں کو چاٹ رہی ہے، ان کا کام ہی اور کوئی نہیں ہے۔ ویسے بھی میں اس دن بائبل سے دیکھ رہا تھا، وہاں بھی یہی اشارہ تھا کہ جوج اور موجوج یہ روش کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں اور دوسری بات یہ ہے عظیم بھائی، یار معذرت مجھے زعیم ہے یا عظیم ہے؟ زعیم ہے۔ زعیم ٹھیک ہے۔ اچھا زعیم بھائی دوسری بات یہ ہے کہ اب سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے، وہ سمندر کی گہرائی میں تو بھی نہیں جا سکی، لیکن جو ابھی ظاہری دنیا ہے اس میں ہر کونا کونا چپا چپا چھان مارا انہوں نے، یہ قوم ملی نہیں ہے، پتہ نہیں کیڑے پاسے لکی ہے۔ وہ اس کے بارے میں وہ ایک ساحل ندیم ہے، وہ بتاتا ہوتا ہے کہ پورٹلز وغیرہ اس طرح کی بڑی، آپ کو پتا ہوگا شاید ساحل ندیم کا۔ ہاں مجھے پتا ہے شاہد الدین، وہ اپنے آپ کو بڑا عالم فاضل کہتا ہے۔ اچھا تو بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ صرف کس سے کہانی ہے کہ وہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں تو دیوار کو چاٹتے ہوئے آئیں گے۔ اب قرآن نے یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے؟ وہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر غالباً 107 ہے، نہیں 97 ہے، اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر آتا ہے کہ جب یاجوج اپنی دیواروں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھیں گے، یعنی وہ اپنی ترقی میں اس قدر آگے گزرتے جائیں گے کہ وہ آگے سے آگے نکلتے جائیں گے۔ اب یاجوج ماجوج جو آگ سے لینے والی قوم ہے، یہ یہودی ہیں، یہ عیسائی جو ہیں، یہ کتنا آگے دیواریں پھلانگ کے آگے نکل رہے ہیں، ہر روز نئی ایجاد آتی ہے۔ اسرائیل جو ہے یہ کتنا آگے نکل گیا ہے ٹیکنالوجی میں، ہر روز کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نکلتی ہے۔ ابھی یہ جو ایلان ماسک ہے یہ فضا میں تاریں بچھا رہا ہے یہ وائی فائی کے لیے، کہ یہ جو تاریں ہمارے گھر میں آتی ہیں، گھروں میں تک آتی ہیں، یہ تاریں ختم ہو جائیں گی، اس کا کنیکشن اوپر سے فضا میں سے آئے گا۔ بھائی یہ کیا ہے؟ دیواریں نہیں پھلانگی جا رہی، ایک سے ایک قدم بڑھ کے آگے جایا جا رہا ہے۔ جی پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا، ویسے ابھی ہو رہا ہے۔ اب بھی ہو رہا ہے یہ۔ ابھی ایک ہے۔ تو یہ ساری بھائی نشانیاں پوری ہونی ہے، لیکن آپ اس مولوی سے پوچھیں گے نہیں بھائی ابھی تو کوئی بھی نہیں، ابھی تو ہم انتظار کریں، ابھی تک ان کا دجال کا کھوتا ہی نہیں آیا، اور عوام پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، یہ ابھی اس کھوتے کے جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ شاید بھائی چیک کرو لاہور والے کھا گئے ہوں۔ اچھا یہ بھی سوال حل ہوا ہے آپ کا؟ جی ہو گیا۔ اچھا آگے سوال نمبر 5 ہے میرے بھائی، کیا قرآن پاک میں آنے والے مسیح موت کا ذکر ملتا ہے یا پھر اس پر ایمان لانے کا ذکر ملتا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جو آخری مسیح ہوگا وہ پوری دنیا کے لیے ہدایت ہوگا، تو اس کے بارے میں ضرور اللہ تعالیٰ قرآن پاک، ایک منٹ یار پیچھے ٹور گیا، ایک منٹ، ہاں اس کے بارے میں ضرور اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیتے کہ آخر میں ایک مسیح ہوگا، مگر اس کے برعکس قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارت ملتی ہے کہ آنے والا ایک رسول ہوگا جس کا نام احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا۔ ابھی یہاں پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں ایک ہے، صرف ایک ہی آنے والے رسول کا نام کیوں لکھا ہے؟ حالانکہ جماعت احمدیہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2 نبی ہیں، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مرزا غلام احمد۔ اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسیح موت کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ اب آپ اگر اکثر مفسرین کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے تو قرآن کی آیت سورہ صف میں آتی ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب اس آیت پر ہماری کل بھی بات ہو رہی تھی اسے ذکاء اللہ سے، وہ جو اسٹرینج فائٹر کا نام سے آیا ہوا تھا، اس کو یہی باتیں بیان کی جا رہی تھی کہ اکثر مفسرین نے اس میں اکثر نہیں کئی مفسرین نے اس میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اس سے مراد مسیح کی آمد ثانی ہے، کہ جب وہ مسیح آئے گا تو دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر لے گا۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ جب عیسیٰ آئیں گے، جب عیسیٰ جو ان کا نزول ہوگا تو وہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر لے گا، ایک اسلام بچے گا، باقی ملت جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گی۔ یہ تو ملتی ہے نا احادیث، قرآن کی اسی آیت سے استنباط کرتے ہوئے یہ بات بیان کرتے ہیں۔
تو قرآن سے تو عقیدہ مل گیا. اور دوسری بات یہ ہے جب سورۃ جمعہ نازل ہو رہی تھی هو الذی بعث فی الامیین یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب اس آیت میں بھی آگے جب ذکر چلتا گیا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. اس آیت پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخرین کون لوگ ہوں گے, یعنی آخرین میں وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ لو کان ایمان مولکن بسریا لنالہ رجلا اور رجالا من ہؤلاء, کہ اگر ایمان سریا پر بھی چلا گیا تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ایسے اشخاص پیدا کرے گا, یہ ایک شخص پیدا کرے گا جو اس کو واپس لے کے آئیں گے. تو قرآن کی آیت سے اشارہ آگے رسول اللہ نے بیان فرمایا. قرآن میں تو ذکر ملتا ہے سورہ جمعہ میں بھی, اور اس آیت سے بھی وہ استنباط یہ نکالتے ہیں کہ اس سے مراد بخاری اور مسلم کے جو علماء ہیں. اللہ کے بندے, بخاری کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ امام مسلم کی پیدائش کب؟ کیا اس وقت ایمان ستاروں پر چلا گیا تھا؟ ایمان دنیا سے اٹھ گیا تھا؟ ایمان جس وقت اٹھا ہے اس وقت جو اس کو واپس لے کے آئے اس کا نام تم بتا دو. جی ایسی بات. تو ایسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرزا صاحب اہل فارس میں سے تھے؟ بالکل, وہ تو انہوں نے باقاعدہ ساری باتیں بیان کہتے ہیں نا کہ وہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خدا نے اعلام کا بھی فرمایا اور مجھے بتایا کہ یا ابناء الفارس, کہ اے فارس کے بیٹے. یہ تو اعلام بھی حضور کو ملتا ہے. اور ہم پھر یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں نا مرزا صاحب کی کتابوں میں ایک ایک تحریر کو کھنگالے بھائی اس بات کا کیا ثبوت ہے, اس بات کا کیا ثبوت ہے. ہمیں سب سے پہلی جو بات ہے نا اس کو ڈیفائن کس طرح کرنا ہے, وہ اس طرح کرنا ہے کہ قرآن نے معیار نبوت کیا بیان کیا ہے, یعنی نبی کی نبوت کو پرکھنے کا قرآن نے کیا معیار بیان کیا ہے. یعنی جو معیار اس قرآن کی نبوت کو پرکھنے کا ہوگا نبی کی, وہی معیار ساروں کی نبوت کو پرکھنے کا ہوگا. حضرت موسیٰ, عیسیٰ, دیگر انبیاء جو ہیں ان کی بھی نبوت کو پرکھنے کا معیار ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں خدا کا رسول ہوں, تو لوگوں نے آپ کو نہیں سچا جانا. یہ کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پہاڑ کی دوسری چوٹی سے آپ پر حملہ ہو رہا, ہم اس بات پر ایمان لے آئیں گے, لیکن اس بات پر ایمان نہیں لے آئیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون, کہ میں تم میں ایک لمبا عرصہ گزار چکا ہوں پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے. اتنی بڑی اور گہری بات بیان فرمائی ہے کہ میں 40 سال تم میں رہا ہوں, میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا, کوئی دغا بازی نہیں کی, کوئی قتل نہیں کیا, کوئی کسی پر جھوٹا مقدمہ نہیں بنایا, کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں کیا. اگر کیا تو دلیل لے کے آؤ, اگر کیا تو ثبوت دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نام سے مشہور تھے دعوت سے پہلے؟ صادق الامین. لوگ کہتے تھے نا صادق الامین, یہ ان کی صداقت ہے سب سے بڑی, کہ جو پہلے لوگ تھے وہ سب سے پہلے کہتے تھے کہ بھائی آپ صادق الامین ہیں. کسی قسم کا کوئی عیب نہیں انہوں نے نکالا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب تک انہوں نے دعوی نبوت نہیں فرمایا. جیسے ہی دعوی نبوت فرمایا عیب نکالنے شروع کر دیے. آج تک لوگ عیب نکالتے ہیں, یہودی, دہریے, عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی لونڈیاں تھیں معاذ اللہ, اتنی عورتوں سے شادیاں کی اور گندے اور گھٹیا قسم کے الزامات لگائے. لیکن نبوت کا پرکھنے کا معیار قرآن نے کیا بیان کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس معیار کے اوپر آپ مرزا صاحب کی صداقت پرکھ لیں, اگر وہ پوری اترتی ہیں تو ہم مان لیں گے, نہیں اتریں گے تو ان کی ساری تحریریں جھوٹی ہیں. اس پر بھائی وہ مولوی لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, مرزا صاحب پینشن لے کے چوری, ہاں پتہ نہیں کیا بالکل یہ کہتے ہیں. اس سے ایک ہی روایت پہلے ایک ملتی ہے کہ مرزا صاحب اپنے وہ والد صاحب کی پینشن ایک دوست کے ہاتھ چوری کر کے بھاگ گئے تھے. ایک وہ روایت پیش کرتے ہیں, ایک واقعہ صرف, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو پینشن والا واقعہ نا یہ ہے بھی تقریباً 1866 کے قریب کا, یعنی دعوے سے پہلے کا. اچھا اس دعوے سے پہلے کا کیا کبھی کسی نے یہ بات پہ اعتراض کیا تھا کہ بھائی مرزا صاحب پینشن لے کے بھاگے ہیں؟ نہیں کیا. یہ اعتراض کب کیا کہ دعویٰ کر دیا. ایسی بات کیا نا, آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بھی جو اعتراض کرتے ہیں شروع میں بھی کرتے ہیں, لیکن اس وقت کسی نے بھی نہیں کیا. تو بعد والے تو کرتے ہیں, یہ تو ہمیں بھی پتا ہے. تو یہ ویسے سچ ہے یا نہیں؟ بالکل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر آپ اس روایت کو پڑھیں گے, اس روایت کو پڑھنے سے یہ تاثر ملے گا کہ مرزا صاحب جو تھے وہ ایک دوست کے ساتھ, ایک شخص کے ساتھ گئے پینشن لینے, اور اس دوست نے, اس بندے نے وہ دغا بازی کر کے یا کوئی اس طرح کا وہ چال چل کے ان سے پینشن لے کے ہتھیار لی. تو اس سے گویا یہ تاثر دیتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہے وہ اپنے باپ کی پینشن لے کے بھاگ گئے تھے. اگر باپ کی پینشن لے کے وہ بھاگ گئے تھے معاذ اللہ, تو یہ تو پھر ان کا کام تھا نا, وہ پھر اگلے سال بھی بھاگ جاتے, پھر اس سے اگلے سال بھی بھاگ جاتے. ایک دفعہ کیوں بھاگے؟
जी जी جو چور ہے وہ ایک دفعہ چوری تو نہیں کرتا بھائی. जी जी ऐसी बात है. تو یہ صرف اعتراضات ہیں، جتنے آپ بڑھائیں جتنے آپ بنائیں وہ اعتراضات بنتے رہیں گے، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. جب ایک بندے کی شخصیت سے اختلاف ہوگا نا، میں یہ اکثر ویڈیو میں بات بیان کرتا ہوں لائیو پروگرام میں، جب شخصیت سے اختلاف ہوگا تو شخصیت سے اختلاف ہوگا تو بھائی اس کی ہر بات سے اختلاف ہوگا. اچھا وہ کس طرح کہ مرزا صاحب قرآن پاک بڑا پیارا طریقے سے پڑھا کرتے تھے. کیا دلیل دیں گے بھائی؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے تاکہ لوگ غلط تاثر نہ لیں. مرزا صاحب کو قرآن کے معنی بھی آتے تھے، تو اس میں بھائی کون سی بڑی بات ہے؟ لغت سے دے کے معنی بیان کر دیا. یعنی گویا ہر بات میں اعتراض نکال لیں گے، ہر بات میں کیڑے نکالیں گے. اس کی مثال میں آپ کو دنیاوی دیتا ہوں. اب جس طرح عمران خان صاحب جو ہیں، اب عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب جو ہیں، اب ان کے جو ماننے والے ہیں اور ان کے جو نہ ماننے والے ہیں، اب مثال کے طور پر عمران خان صاحب کے جو نہ ماننے والے ہیں، اب عمران خان کوئی بھی چنگا کام کرے گا وہ کہیں گے نہیں یار اس نے ایویں نہیں، اس نے یہ غلط کیا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. जी जी ऐसी बात. اب نواز شریف جو کام کرے گا بے شک اس نے ٹھیک کیا ہے، لیکن عمران خان اور اس کے ماننے والے کبھی اس کو ٹھیک نہیں کہیں گے. کیوں؟ شخصیت کا فرق ہے، شخصیت کے اختلاف ہے. یہ میں نے دنیاوی مثال آپ کو دی ہے. जी जी समझ गया इसके बारे में. اچھا آگے چلیں. जी जी آگے آپ نے سوال نمبر 6 لکھا ہوا ہے، یہ بات کرنے نہیں، اور 7 آخری سے نہیں 8 بھی ہے وہ تیری خیال. اچھا سوال نمبر 7 ہے، لکھا جی ایسے کافی اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے ختم نبوت پر بھی کافی کام کیا ہے، جن میں کچھ یعنی مولانا محمد علی لاہوری، انہیں کشف القبور اور کئی قسم کے کشف ہوتے تھے. وہ قبروں کا احوال بتا دیا کرتے تھے. اگر آپ کو یقین نہیں تو وہ کچھ ہی سالوں پہلے گزرے ہیں اور ان کی کتابیں بھی اس پر گواہ ہیں اور ان کے طلباء بھی گواہ ہیں ان کی کرامات پر. اور مزید یہ کہ نیچے ویڈیو سینڈ کرتا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کی، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ قادریوں کی قبروں سے ایسا لگتا تھا کہ جس میں آگ جل رہی ہے. اچھا یہ مولانا محمد علی لاہوری صاحب جو ہیں، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا ہے. دیوبندیوں کے یہ بہت بڑے مفسر ہیں. یہ مولانا محمد علی لاہوری صاحب جو ہیں یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، جن کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگے ہوئے ہیں ان بریلویوں نے. اب دیکھیں نا یہ کوئی حجت نہیں ہے مولانا محمد علی لاہوری صاحب. اب اگر یہ حجت ہوتے تو پوری امت کے لیے حجت ہوتے. اب بریلوی ان کو کافر کہہ رہے ہیں، مرتاد کہہ رہے ہیں، ختم نبوت کو منکر کہہ رہے ہیں. اب ایسے بندے کی بات کو ہم کیسے وقت دیں؟ اور ایک بندہ جو ویسے اختلاف کر رہا ہے، ویسے ہی اس نے اختلاف کیا تو اس نے تو کہنا بھائی اس قبر میں آگ جل رہی ہے. وہ کبھی بھی یہ کہے گا کہ بھائی یہ قادیانی کی قبر ہے، میں دیکھ رہا ہوں بھائی اس کے اندر تو بڑا پھول ہے، بڑی جناب وہ جو ہے وہ سرسبز و شادابی ہے، اس کے اندر ٹھنڈی ہے، کبھی بھی نہیں بیان کرے گا. وہ بیان کرے گا اپنے بزرگوں کی قبروں کے بارے میں، اپنے وہ مریدوں کی قبروں کے بارے میں. کبھی وہ کسی مخالف کی قبر کے بارے میں یہ بات نہیں بیان کرے گا بھائی اس میں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ کام تو انبیاء نے کیے ہیں یار، جو یہ کام بزرگ وہ کہنے کو کرتے ہیں. یہ تو انبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ روایت ملتی ہے کہ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور اس کے اوپر غالباً کوئی لکڑیاں تھیں یا کوئی اس طرح کی چیز تھی، تو آپ نے اس کے اوپر سے ہلایا یا کوئی اس طرح کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے. یہ تو اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے. اور یہ ایسی باتیں کر کے اپنا مقام خدا معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. بھائی دیکھو جی قبروں کا احوال ہمیں پتہ ہے. یہ تو ہے. اگر ان لوگوں کو قبروں کی احوال کا پتہ لگ جائے تو پھر خدا اور بندے میں فرق تو نہ رہا. جی جی خدا نے لوگوں کو قبروں کی احوال کیوں نہیں بتائے کہ وہ لوگوں پر خدائی نہ. میں وہ کتابیں پڑھا تھا، مرزا صاحب بھی اس کے قائل تھے کشف القبور کے عقیدے کے. نہیں کشف دیکھنا وہ تو نبی ہے نا. کشف القبور کے بارے میں اگر یہ بات بیان کہ بہت ہی کوئی بزرگ کو بہت ہی ولی اللہ ٹائپ بندہ ہے جو نیوٹرل بندہ ہے، وہ کسی ایک فرقے کا بندہ نہیں ہے، وہ نیوٹرل بندہ ہے. جس طرح پرانے شیخ جس طرح پرانے شیخ عبد القادر جیلانی ہے رحمہ اللہ تعالیٰ. جی جی اب اس طرح کے جو بزرگ ہیں، اب یہ بزرگ جو ہیں مولانا محمد علی لاہوری صاحب، ان کو صرف ان کے حلقے والے مانتے ہیں، باقی تو کوئی بھی نہیں مانتا. لیکن پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو سارے مانتے ہیں. دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں. جی شیعہ تک لوگوں نے مانتے ہیں. شیعہ تک مانتے ہیں. بزرگ ہے نا، پتہ لگ گیا کہ بزرگ ہیں. اب جس طرح وہ جو ہیں داتا گنج بخش علی حجویری، ان کو بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں، دیوبندی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور شیعہ بھی مانتے ہیں. ان کو کہتے ہیں بزرگ. اب یہ ایک آدھ قرآن کی تفسیر لے کے خود کو جناب کہنا کہ بھائی بزرگوں ایسی باتیں نہیں ہوتی. اور وہ ایسا نہیں ہے کہ سارے قبروں کی احوال بتا دیا کرتے تھے. کشف القبور اور چیز ہوتی ہے، اور یہ قبروں کے پاس کھڑا ہونا کہنا بھائی ادھر کی ہو رہا ہے ادھر کی ہو رہا ہے، یہ ایسا چیز نہیں ہے. اب مفتی طارق مسعود صاحب جو ہیں یہ دیوبندی ہیں، اور مولانا محمد علی لاہوری صاحب بھی دیوبندی ہیں. یہ ان کے شیخ ہیں مفتی طارق مسعود کے، یہ ان کے مرید ہیں. اب مرید نے اپنے پیر کی بڑائی کرتے ہوئے تو یہ باتیں بیان کرنی ہے کہ بھائی دیکھو جی وہ تو اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور قادیانی کی قبر کے بارے میں بھائی اس میں آگ جل رہی ہے.
یہ تو پھر کہیں گے کیا کبھی آپ نے کسی مفتی کی دیوبندی کی ہو یا بریلوی کی یا کسی وہابی کی یا کسی شیعہ کی آپ کبھی تقریر سے یہ نہیں سنیں گے کہ یار یہ احمدی کی قبر ہے اور اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، کبھی بھی نہیں سنیں گے. آپ کبھی کسی دیوبندی کے منہ سے نہیں سنیں گے کہ یار یہ بریلوی کی قبر ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. آپ کسی وہابی کے منہ سے نہیں سنیں گے کہ یار یہ دیوبندی اور بریلوی اور شیعہ کی قبر ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے. وہ خوشبوئیں پتہ کس کی قبروں سے آئیں گی؟ ان کے یا وہ بزرگان ہوں گے بابے یا ان کے پھر مریدین یا ان کی جماعت کے بندے ہوں گے. حیرت کی بات ہے کہ خوشبو ان کے لوگ ان کی جماعت کے لوگوں میں سیکھی ہوتی ہے، باقی تو ناک بند ہو جاتے ہیں. ویسے ہی میں نے اس کے بارے میں سوچا تھا کہ حضرت ابوبکر وہ کتنے ولی اللہ تھے. یہ حضرت عمر اس امت میں سب سے بڑا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس وقت تک جب تک کہ نبی اللہ پیدا نہیں ہوا. سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں نہیں واقعہ ملتا کہ ان کی قبر سے خوشبو آئی ہو یا اس طرح. ایسے نہیں ملتے واقعات. واقعہ اور ہم یہ نہیں کہتے معاذ اللہ اللہ معاف کرے کہ ان کی قبر میں خوشبو نہیں ہے، بالکل ہے، وہ تو روحانی طور پر جو بھی ہے اللہ کو علم ہے اس کا، بالکل خدا کو علم ہے. لیکن یہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی نہیں آتی ہوگی یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، شاید کسی میں آئے. اور شاید کئی ایسی بھی قبریں ہوں گی جو تقریباً 2 سال پرانی ہوں گی، کھودیں گے تو بھائی وہ جو نعش ہے بالکل زندہ بالکل صحیح سلامت ہوگی. لیکن اس سے یہ مراد تو نہیں ہو جائے گا کہ بھائی اس کا پورے کا پورا مسئلہ کی سچا ہے. اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو گیا جو خدا کے یہاں اتنا مقبول ہے کہ خدا نے اس کی میت کو بھی نہیں گڑنے سڑنے دیا. یہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی جڑا بھی مرے وہ بھائی اونجی رال مل جانا، مٹی مٹی ہو جانا. لیکن قانون اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا، قانون قدرت یہ ہے کہ اس کی مٹی اس کا جسم جائے وہ مٹی بن جائے گا، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی. یہ ایک قانون ہے. اب خدا کس کو سلامت رکھے یہ خدا کو بہتر پتہ ہے. جی جی یہ بھی سمجھ گیا، یہ کلیئر ہو گیا. آگے چلیں. جی جی اچھا آگے پھر آپ نے یہ کہا ہے تو یہ کیا چکر ہے کہ قادیانیوں کے ہیں اس طرح کے واقعات کیوں ملتے ہیں کہ ان کی قبروں میں اس طرح کی چیزیں دکھائی دیں کہ آپ کے نزدیک کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے جس میں کسی قادیانی کی خان میں آپ وسلم کی زیارت ہوئی اور خوشخبری دی ہو کسی ہاں آپ ایم ٹی اے دیکھیں، ایم ٹی اے پہ ہر روز تو خیر نہیں اب تو خیر اس کا مجھے جواب مل گیا، وہ احمدی آنسرز وہ چینل ہے، ہاں اس کے اوپر کئی لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں اور کئی یہ کہتے ہیں. بھائی میرے ایک اور دوست ہے عثمان مسعود سویڈن، وہ سویڈن کے میرے دوست ہیں، میری ان سے کافی پرانی دوستی ہے، میرے چینل پہ بھی آتے رہتے ہیں. ان کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، انہوں نے احمدیت قبول کی ہے. اچھا اور وہ پیدائشی طور پہ بریلوی تھے، سوری اہل سنت والجماعت تھے وہ. جی دیوبندی. ہاں جی، اور وہ پیدائشی طور پہ وہ تھے، احمدی نہیں تھے. انہوں نے 1994 میں احمدیت قبول کی ہے اور اس خواب کی بدولت کی ہے. وہ تو نیوٹرل تھے بھائی، وہ تو احمدی بھی نہیں تھے. یا تو نا بندہ بھائی احمدی ہوئے. تو میرے بھائی یہ باتیں ہیں ساری. اچھا یہ سوال تو آپ کا یہ بھی حل ہو گیا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں جی. آگے سوال آپ کا آخری رہ گیا ہے، سوال نمبر 8. احادیث میں ایسا بھی دور ملتا ہے جب پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول پڑے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے، اسے مار دے، مگر سوائے غرقت درخت کے. اور جس طرح کہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہودی اسرائیل میں کافی غرقت درخت اگا رہے ہیں، تو اس طرح کافی اور واقعات حدیث میں ملتے ہیں. تو ان کا کیا مطلب ہے، اس درخت کا کیا مطلب ہے جماعت احمدیہ کے نزدیک، ان کی کیا حقیقت ہے، کیونکہ یہودی بھی اگا رہے ہیں. حدیث میں بھی پیش گوئی ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا بتا دیں. اچھا یہ جو باتیں ہیں یہ ساری تمثیلات پر مروی ہیں، تمثیلات کی یہ باتیں ہیں. اب مثال کے طور پہ اب ڈرون کیمرے جو نکل آئے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اب ڈرون کیمرے جب ہوا میں جاتا ہے اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی کیڑا بندہ کتنے لکیا ہے. اب کئی لوگوں کو اس طریقے سے ٹریس کیا جاتا ہے، مثلا کوئی بندہ کسی گھر میں یا کسی ایسی گلی میں یا کسی ایسے محلے میں چھپ جاتا ہے جہاں پہ وہ نظر ہی نہیں آ رہا، اس کو ڈرون کیمرے کے ذریعے پکڑ لیں گے، او پائی ویکھو لکیا جائے. اب اس طرح کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں، اور باقاعدہ ایگزیکٹ اسی پیش گوئی کے بارے میں وہ ریئل واقعہ ہے میرے بالکل اس وقت دماغ سے نکل گیا وہ واقعہ، بڑے کمال کا واقعہ جو بالکل وہ پڑھنے سے لگتا ہے کہ یار وہ بالکل ہو بہو یہی چیز ہے کہ اس غرقت درخت کے پیچھے والا واقعہ وہ میرے ذہن سے بھی نکل گیا ہے. اور یہ تو میں نے آپ کو ویسے بھی ایک مثال دی ہے ساتھ یہ ڈرون کیمرے والی، اور باقی جس طرح انسان وہ دیوار کے پیچھے دیکھنے والی چیز ٹیکنالوجی میں نکل آئی ہے جو کہ اسرائیل نے نکالی ہے، یہودیوں نے نکالی ہے، کہ انسان دیوار کے پیچھے سوراخ کے ذریعے بنا سوراخ کے دیوار کے پیچھے دیکھ سکتا ہے کہ کیا حال احوال ہے. یہ بھی ٹیکنالوجی نکل آئی ہے جو کہ ابھی میرے خیال کچھ ماہ پہلے نکلی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ٹیکنالوجی اس طرح کی نکلی ہیں، دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، ڈرون کیمرے کس طرح، خفیہ کیمرے نکل آئے ہوئے ہیں، یہ ساری اسی چیز کے متعلق ہے. اور ایک ایگزیکٹ وہ کیا بات ہے وہ میرے ذہن سے بھی نکل گئی ہے، وہ جیسے ہی مجھے پتہ لگے گا انشاءاللہ میں ضرور آپ کو آگاہ کروں گا.
اچھا یہ آپ کے 8 سوال تھے، اس کے علاوہ میرے خیال آپ نے کوئی اور بھی بات بیان کی تھی. ہاں بھائی ایک بہت اہم سوال پوچھنا ہے کہ اگر بندہ یہ جان لے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی صاحب کا مسیح موعود و مہدی موعود کا دعویٰ سچا ہے، تو احمدیہ جماعت کے بھی تو کئی فرقے ہیں، جن میں سے 3 بڑے فرقے لاہوری گروپ، جماعت احمدیہ اصلاح پسند. تو ان میں سے کیسے پتہ چلے گا کہ حق کا فرقہ کون سا ہے؟ لاہوری گروپ تو وہ تو مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، تو ان کی اس لسٹ سے نکال دیتے ہیں، پھر 2 ہی بڑے فرقے بچے. اب اس میں سے سچا فرقہ کیسے نکالا جائے؟ مجھے اس میں بھی بہت شک ہے، اور یہ بھی بہت سخت آزمائش ہے، کیونکہ جماعت اصلاح پسند کے بانی عبدالغفار جمبا نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا. تو جیسا کہ مرزا صاحب کی کتابوں سے ملتا ہے کہ جھوٹا نبی ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے، مگر دن بدن ان کی جماعت بھی بڑھ رہی ہے اور یہ ہلاک نہیں ہو رہا. تو کسی کی نبوت جانچنے کا پیمانہ کیا ہے اور کس طرح سچے فرقے کو پہچانا جائے؟ بالکل یہ آپ کا بڑا بہترین سوال ہے. سب سے پہلی بات تو میرے محترم یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا فرقہ جو ہے، یہ جو لاہوری فرقے کی آپ نے بات کی ہے، یہ تو 1914 میں الگ ہو گیا تھا. اس کا نہ کوئی گروہ ہے، اس کا نہ کوئی بانی ہے، اس کا نہ کوئی جناب کو لینا دینا. اس کا جو محمد علی لاہوری صاحب ہیں، اب یہ جماعت بھی تتر بتر اور یہ بھی بالکل منتشر ہو چکی ہے. ان کا کوئی امیر، کوئی بندہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر ہے، کون ہے کون نہیں ہے. ان کا کوئی جناب وہ سر پیر نہیں ہے. ایک دوسرا جماعت احمدیہ اصلاح پسند، یہ آپ نے کہا بہت بڑا فرقہ ہے. ان کی تعداد تو 1000 بھی نہیں ابھی ہوگی. 1000 میں آپ کو یہ ایگزیکٹ فگر بتا رہا ہوں، اور میں نے یہ بھی مبالغہ کیا، اگر میں 500 بھی کہوں گا تو آپ حیران ہوں گے. ان کے تعداد 500 بھی نہیں ہے. اور جی میرا خیال ہے 1000 ہیں ان کے. نہیں میں عرض کرتا ہوں یوٹیوب پر، میں یوٹیوب نہیں، سبسکرائبر تو بھائی سبسکرائبر ہونے سے مراد یہ تو نہیں. اب ایم ٹی اے کے سبسکرائبر جو ہیں وہ تقریباً 2,12,000 ہیں. تو کیا احمدی مسلمان اتنے ہی ہیں؟ اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں. آپ چینل پر سبسکرائبر ہونے سے مراد یہ قطعی نہیں ہے. میں نے بھی اس کا چینل الغلام سبسکرائب کیا ہے، اس کا میں فالوور تو نہیں ہوں. ہاں میں نے بھی فالوور بنا دیا پائی، میں بھی اسے لیس بچی آؤں. تو کسی بھی چینل کو سبسکرائب کرنے سے مراد یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ اب ہر فالو کرنے والوں کو معتقد نہیں کہہ سکتے، ہر فالو کرنے والوں کو مرید نہیں کہہ سکتے. اب جس طرح ہرن کے پیچھے چیتا فالو کرتا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے نا، وہ اس کو چیڑنے پھاڑنے کے لیے فالو کر رہا ہے. جس طرح میں نے آپ کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، لیکن حالانکہ ابھی فی الحال میں آپ احمدی نہیں ہے. بالکل درست بات ہے. اب آپ نے احمدی قبول تو نہیں کیا. میرے جو سبسکرائبر ہیں 25,000 الحمدللہ ہونے والے ہیں. اب ان 25,000 میں ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ احمدی ہو. شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، ہو سکتا ہے ملحد بھی ہوں، عیسائی بھی ہو سکتا ہے کوئی. تو یہ بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. بالکل درست بات ہے کہ اس نے کہا جی میں نبی ہوں، لیکن نبوت کے ساتھ ساتھ اپنے الہامات بھی تو شائع کرنے ہیں کہ بھائی خدا نے مجھے وہی کر کے یہ بات بتائی ہے. جب خدا نے وہی کر کے بتائی نہیں ہے اور لوگوں کو وہی بتائے گا نہیں تو ہلاک کیسے ہوگا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ جب وہ لوگوں کو بتایا کہ خدا نے مجھے یہ بات بتائی ہے. اس کا ویسے کتنی دیر ہو گئی اس کو دعویٰ کیے اس کو تقریباً میرے خیال ہے 1996 1993 کی بات ہے. یہ 1993 سے 1922 تک کر لیں یہ کتنا دورانیہ بنتا ہے. جو اس کے بعد وہ پٹری سے جو اترا ہے، وہ پٹری سے اترا ہے. اس کے بعد نبوت کا دعویٰ اس نے کوئی تقریباً کوئی 4 سال پہلے کیا ہے. آج اس میں بھی وہ ایک بات بیان کر رہا تھا. وہ بات اس کا دماغی مینٹل، آپ اس چیز سے سوچیں. اب یہ باتیں جو ہیں وہ دماغی توازن بھی درست ہونا ضروری ہے. اب قرآن نے جو باتیں بیان کی نا کہ وہ ہلاک ہوگا، وہ مارا جائے گا، اس کا دماغی توازن بھی درست ہے. مثال ایک بندہ ہے وہ مطلب اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں نبی ہوں، حاضر ہے بے شک. جب اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے تو بھائی وہ کیسے اس کی زد میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی ہلاک کرنے کی زد میں آئے گا؟ اب یہ بھی سوال جنم لے گا کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے، یہ تو ہر مخالف کہے گا. مثلاً میں عبدالغفار جمبا صاحب کا پیروکار نہیں ہوں تو میں تو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے. اب اس طرح مرزا غلام احمد صاحب کے جو وہ مخالف ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ بھائی ان کا معاذ اللہ دماغی توازن درست نہیں ہے. تو اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے؟ اس کی دلیل میرے بھائی یہ ہے کہ ہوائیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں، بھائی دیواریں مجھ سے باتیں کرتی ہیں. اچھا اس کے علاوہ پھر سگریٹ نوشی کرنا، اس کے علاوہ پھر جناب اپنے الہامات شائع نہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ بھائی مجھے خدا نے خبر دی ہے، مجھے خدا بتا رہا ہے، اللہ مجھ سے وہی کر رہا ہے، اللہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، یہ بتانے نہیں. اور عام ہوائی اور زبانی کلامی باتیں کرنا یہ پاگل بندے کا کام ہی ہے نا. اب مرزا غلام احمد صاحب نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ مجھے خدا نے فرمایا ہے، تو وہ خدا نے کیا فرمایا؟ وہ بات بیان فرمائی. خطبہ الہامیہ پورا عربی زبان میں خدا نے فرمایا. جی ان کے تو کافی الہامات ہیں، ان کے تو پوری کتاب تذکرہ موجود ہے جو عربی علامات کا مجموع ہے. عربی، فارسی، انگلش، اردو کا مجموعہ ہے وہ سارا، اور کئی عبرانی زبان میں بھی ہوئے ہیں. اس کے بارے میں ایک اور پوچھنا تھا، وہ جو ایک بہاءاللہ وہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا. بہاءاللہ ایرانی اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا. یہ مولوی چھپاتے ہیں اور خود بہائی بھی چھپا. میں نے وہ جی ان کی ویب سائٹ کھولی تھی. جی
تو وہ مسیح مانتے ہیں انہیں. وہ تو جھوٹ، وہ تو چھپاتے ہیں نا. ان کا اصل جو ان کا پرپس ہے وہ چھپاتے ہیں. جی اب جس طرح شیعہ پاکستان میں یہ چیز چھپاتے ہیں کہ بھائی وہ حضرت علی، وہ حضرت خلفائے ثلاثہ جو ہیں، یعنی 3 خلفاء جو ہیں، ان کو وہ مکمل نہیں مانتے، ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، یہ چھپاتے ہیں پاکستان میں. اگر پاکستان میں کسی شیعہ کی کتاب پبلش ہوگی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھا ہوگا، جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسے کہتے ہیں تقیہ، یعنی اپنا ایمان چھپانا، اپنا عقیدہ چھپانا. بھائی بھی یہ کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جو شخص، جس شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ میں مر جاؤں تو میری طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، وہ بندہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ ہاں خدائی کا دیا. یہ بہاء اللہ کے دعویٰ ہے. بہاء اللہ نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. یہ خدائی کا دعویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بہاء اللہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے سارے رسول بھیجے. یہ کیا دعویٰ، یہ کیا بات بیان کر رہے ہیں؟ یہ کس چیز کا اعلان کرتا ہے؟ جی یہ اعلان اسی چیز کا ہو رہا ہے نا کہ بھائی یہ جو ہے کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. اور کتابوں میں بے شک بندہ انکار کرے کہ نہیں بھائی میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، یہ مینٹل بندہ ہی ہے نا. اسے کیا کہیں گے؟ دماغی خبر، ایک طرف کچھ کہہ رہا ہے دوسری طرف کچھ. تو خدا کہتا ہے، خدا قرآن میں فرماتا ہے کہ جو خدائی دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ہم جہنم کی آگ تیار رکھتے ہیں. دنیا میں اس کی کوئی سزا خدا نے مقرر نہیں فرمائی. لیکن بھائی یہ مولوی اعتراض کرتے ہیں کہ مرزا صاحب نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. کدھر کیا؟ اللہ سے ہوں اور اللہ مجھ سے ہے. نہیں بالکل یہ بات نہیں، میں بتاتا ہوں. یہ اس میں یہ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے خدائی کا دعویٰ کیا. حضور کی کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، وہ حضور نے فرمایا رأیت فی المنام عین اللہ، کہ میں نے خواب میں دیکھا میں خدا ہوں. اور خواب ہمیشہ تعبیر طلب ہوتے ہیں. کیا خواب بھی کبھی ظاہر پر معمول ہوتے ہیں؟ اور اس خواب کی تعبیر دیکھیں. اس خواب کی تعبیر تعبیر الانام فی تعطیل المنام میں لکھی ہوئی ہے، جو مشہور و معروف کتاب ہے تعبیر الرؤیا کی. اس میں اس خواب کی تعبیر لکھی کہ جو بندہ خواب میں خود کو خدا بنا دیکھے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صراط مستقیم پر گامزن کرے گا. یہ اس کی تعبیر ہے. یہ تو ان کی صداقت کی دلیل ہے یہ خواب. اور یہ باتیں کرتے ہیں جی خدائی کا دعویٰ کیا. ہم تو نہیں کہتے، ہمارا تو یقین، ہماری کوئی کتاب کھنگال کے دیکھیں. جی سمجھ گیا، یہ بھی ہو گیا کلیئر. بلکہ انہوں نے تو خود اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی بات کی ہے، اور ہمیں بھی ترغیب دی. اور حضور جو 10 وہ جو شرائط بیعت ہیں اس میں کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنا. جی نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ خدا کے لیے پڑھتے ہیں نا. جی جی نماز کی ترتیب ساری چیزیں بتائیں انہوں نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، انہوں نے کون سی کوئی اپنی بتائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ بیان فرمائی. جی جی اور خود بھی یہ کلیم کیا، خود کہا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل رہا ہوں، ان کی پیروی کر رہا ہوں، اور خدا نے مجھے ان کی پیروی کی بدولت اس مقام پر سرفراز فرمایا ہے. جی جی ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا متبع ہوں، میں ان کی اتباع کرنے والا ہوں. اس کے بارے میں بندہ یہ کیسے کہے کہ بھائی انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ عجیب بات ہے. ایک بندہ اپنے آپ کو متبع کہہ رہا ہے، متی کہہ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا. یہ تو عجیب. اگر خود خدائی کا دعویٰ کیا ہوتا تو کبھی متی بنتے، کبھی متبع بنتے؟ یہ تو ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ گیا میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے الزامات لگانے ہیں تو سامنے آ کر لگائیں، تاکہ اس الزام کا بروقت جواب دیا جائے. ایک اکیلے اسٹیج پہ بیٹھ کے اپنے گھروں میں بیٹھ کے تقریریں کرنا اور ویڈیو لگا دینا. وہ جو زیتون ٹی وی وغیرہ ہیں، وہ پرسوں میں دیکھ رہا تھا، تو ان کے مطلب کہ آپ ان کے جواب کیوں نہیں دیتے، مطلب کہ ان کے ساتھ مناظرہ وغیرہ؟ ہم تو کہتے ہیں کہ آئے کریں. ان کے چینل پہ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، اتنی بدتمیزی، اتنی بد زبانی، اتنے گندی اور گھٹیا قسم کے تھم نیلز. بہت ہی بد زبانی کرتے ہیں، یہ تو ہے. ہاں تو پھر ہم ایسے چینل پہ کیوں جائیں جہاں پہ بد زبانی؟ میں اس کی مثال ایسی دیتا ہوں کہ جس گھر میں ہمارے والدین کو گالیاں نکل رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، کہ ہم وہاں جانا پسند کریں گے؟ یہ تو ہے. تو ہم کہتے ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں، ہر انسان کے جذبات ہوتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان لوگوں نے گفتگو کرنی ہے تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آ جائیں، کر لیتے ہیں گفتگو. جی جی، یہ تو آپ سٹریمنگ کرتے ہیں روز ہی؟ میں تو روز کرتا ہوں، میں تو لنک نہیں بھیجتا بھائی آؤ کس نے کرنی بات. میں تو ابھی بھی کرنے لگا تھا، آپ کی کال آ گئی تو میں نے کرنی تھی. آج بھی میں نے آج مسالمہ کذاب کے بارے میں کرنی تھی کہ اس کا جو قتل ہوا ہے وہ دعوے نبوت کی وجہ سے نہیں ہوا. کل تو وہ مناظرے سے ویسے ہی بھاگ گیا بندہ، تو میں نے کہا چلو ویسے ہی عوام کو بتاؤں. آخری سوال پوچھ لوں؟ جی جی ضرور ضرور پوچھیں. وہ جو مرزا صاحب نے اپنی صداقت کے لیے چاند اور سورج کا گرہن کا وہ پیش کیا تھا نشانی، جی جی، تو وہ مولوی لوگ نکال لیتے ہیں کہ پہلے بھی تھے اس طرح کے جھوٹے جنہوں نے مطلب کہ اپنے نشان کے طور پر اسے پیش کیا. حضرت مرزا صاحب نے اس کے بارے میں چیلنج کیا ہے، ایسا مدعی نبوت، ایسا مدعی جو ہے مہدویت پیش کریں. وقت بھائی انہوں نے، میں ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے پیش بھی کر دی ہیں. نہیں کیے ہوئے، محمد جون پوری
نہیں کیے ہوئے. یہ صرف وہ جتنی بھی اس میں حدیث میں جو شرائط و ضوابط ہیں ان شرائط و ضوابط کے بارے میں، پھر ان مہدی کے بارے میں، پھر مہدی یہ کہے کہ خدا نے یہ میرے متعلق لگائے ہیں، اور اس کی بات وہ باتیں بیان ہونے کے بعد لگائے ہیں کہ بھائی خدا نے مجھے مہدی بنایا، اس زمانے کا مہدی بنایا، اور اس کی اس دعوے کے بعد خدا نے چاند رسول گرہن لگایا ہو. پیش کریں. جی ٹھیک ہے، سمجھ گیا. ویسے انہوں نے کافی حوالے وغیرہ لکھے ہوئے ہیں اس بھائی وہ سینکڑوں لگائے ہیں. اس کی مثال تو ایسی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے کے آئیں. اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملحدین اس صورتیں نہیں بنائی ہوئی؟ ہاں بنائی ہوئی ہیں. بنائی ہوئی ہیں، یہودیوں نے بنائی ہوئی ہیں. کیا قرآن کے متقابل ہیں؟ وہ قرآن کے مقابل پہ ہیں؟ نہیں ہے بالکل بھی. ان کا سر توڑی کوئی نہیں ہے. جی قرآن کو تو ایک حسن ہے کہنے کو، تو انہوں نے بھی کام کیا ہوا ہے. جی جی اب مثال میں دیتا ہوں جی. میں نے سوال دیا پیپر، میں ایگزامینر ہوں، میں نے ایک سوال دیا 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 50 بندے سوال جواب دینے والے ہیں. ہر بندہ اپنی شیٹ پہ لکھتا ہے 2 + 2 = 10. 10 بندے لکھتے ہیں 2 + 2 = 20. جواب تو ساروں نے دیے ہیں، لیکن درست تو اس کو ہوگا نا جس کا 2 + 2 = 4 ہوگا. جی کہنے کو تو جواب ساروں نے دیے ہیں، لیکن جواب سوٹ بھی تو کرے نا. جی ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑا ہو گیا کلیئر. اب آپ اس بارے میں نا، میں آپ کو ایک کتاب بھیجوں گا حضور کی، جس میں حضور نے وہ ساری تفصیل بیان کی ہے. یہ چاند سور کے 2-3 کتب میں حضور نے بیان فرمائی ہوئی ہے. میں دونوں کتابیں 2-3 کتابیں آپ کو بھیجوں گا، ان کو مطالعہ کریں. چاند سور نہیں نہیں، مسیح موعود کی، مرزا صاحب کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی، مسیح اسلام کی اپنی تحریر.